احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا درس قرآن کا موضوع ہے رمضان ماہ قرآن۔ ہم جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا ایک بہت گہرا تعلق ہے قرآن مجید کے ساتھ، اور قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے کہ جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ھدی للناس، یہ قرآن مجید ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے۔ تو قرآن مجید ہدایت ہے، قرآن مجید ہمیں راستہ دکھاتا ہے زندگی گزارنے کا، ایسی زندگی کہ جس پر ہم چل کر اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے تو ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا، مگر خصوصاً قرآن مجید ہدایت ہے مسلمانوں کے لیے، متقین کے لیے، فرمایا ھدی للمتقین۔ یہ قرآن مجید ہدایت ہے متقین کے لیے، وہ لوگ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اصلاً یہ قرآن مجید جو ہے وہ ہدایت کا سامان بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے ایک تحفتاً ان کی ہدایت کے لیے قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اب قرآن مجید کا نزول وہ دو انداز پر ہوا۔ ایک انداز پر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن مجید جو ہے یک بارگی ایک ساتھ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید آسمان دنیا پر نازل فرما دیا۔ یہ ہے رمضان المبارک کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ۔ قرآن مجید کا نزول دو مرتبہ ہوا۔ پہلی مرتبہ جیسے ذکر ہوا کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا، اس کے لیے جو الفاظ قرآن مجید نے استعمال کیے وہ انزلنا کے الفاظ استعمال فرمائے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 ہے، ارشاد باری تعالیٰ انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم اس کو سمجھو قرآن مجید کو۔ تو یہ قرآن مجید کا وہ نزول کا تذکرہ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی دفعہ میں یک بارگی نازل فرما دیا، اور یہ نزول رمضان المبارک میں ہوا۔ جو ابتدا میں آپ کے سامنے آیت تلاوت کی گئی تھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ ھدی للناس، یہ جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی والفرقان، جس میں واضح دلیلیں بھی ہیں ہدایت کی، اور وہ حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی صفات کا بیان بھی، اور رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کا تذکرہ بھی فرما دیا کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، جس کے اندر ہدایت کا سامان بھی ہے، جس میں لوگوں کو، انسانیت کو، مسلمانوں کو، متقین کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بھی بتایا گیا ہے، اور اس میں واضح دلائل بھی موجود ہیں۔ مکمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلائل بھی ذکر فرما دیے، اور اس کے اندر حق و باطل کا فرق کرنے والی، صحیح اور غلط کا فرق کرنے والی تمام باتوں کا ذکر بھی اس قرآن مجید میں آ گیا۔ اور خاص طور پر رمضان المبارک میں یہ قرآن مجید لوح محفوظ سے نازل کیا گیا، تو وہ لیلۃ القدر، وہ قدر والی رات تھی، وہ بہت بابرکت رات تھی۔ اس کا بھی تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے نازل فرمایا اس قرآن مجید کو لیلۃ المبارکہ میں، وہ بابرکت رات میں کہ جس کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے کی راتوں کی عبادت سے زیادہ ہے۔ یہ ایک مرتبہ کا نزول کا تذکرہ ہوا، ایک مرتبہ کے نزول کا تذکرہ ہوا کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان دنیا تک قرآن مجید کو نازل فرمایا لوح محفوظ سے۔ دوسری مرتبہ آسمان دنیا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نزول کا سلسلہ ہے، اور وہ
آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، جس کے لیے قرآن مجید میں جو الفاظ آتے ہیں وہ نزل یا تنزیل کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 97 میں ارشاد باری تعالیٰ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، پس بے شک نازل کیا گیا قرآن مجید کو آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، قلب اطہر پر قرآن مجید نازل کیا گیا، اور یہ نزول تدریجاً ہوا، آہستہ آہستہ کر کے ہوا۔ اس کا عرصہ 23 برس کا عرصہ تھا کہ جس میں یہ قرآن مجید جو ہے وہ نازل کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں انزل القرآن جملۃ واحدۃ الی سماء الدنیا فی لیلۃ القدر، نازل کیا گیا قرآن مجید یک بارگی، ایک ہی دفعہ میں آسمان دنیا تک لیلۃ القدر کی رات میں۔ ثم نزل بعد ذلك فی 20 سنہ، اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا قرآن مجید آسمان دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 20 برس میں۔ اس روایت میں 20 برس کا ذکر ہے، کیونکہ کل عرصہ تو 23 برس کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی، نبوت والی زندگی 23 برس کی زندگی ہے، مگر اس 23 کو راؤنڈ آف کر کے اس روایت میں 20 کا ذکر کیا گیا کہ وہ 3 سالوں کا ذکر یہاں پر نہیں کیا گیا راؤنڈ آف کرنے کی وجہ سے، ورنہ مکمل عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا وہ 23 برس کا عرصہ ہے۔ اور اس کو بھی جو ہے تدریجاً نازل کرنے کی بھی حکمتیں ہیں بہت ساری، کہ آہستہ آہستہ کیوں نازل کیا گیا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی واضح کیا قرآن مجید میں، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن مجید ہم نے اس کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں نازل کیا لوگوں کے لیے تاکہ آپ تلاوت کریں ان پر ٹھہر ٹھہر کر، کہ آپ لوگوں کو سنائیں ٹھہر ٹھہر کر۔ قرآن مجید اگر یک بارگی ایک ساتھ نازل کر دیا جاتا تو اس کا حفظ بھی مشکل ہوتا، اس کو سمجھنا بھی مشکل ہوتا، اور اس پر عمل کرنا بھی مشکل ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے ٹکڑوں ٹکڑوں میں نازل اس لیے کیا کہ اس کا ایک فائدہ کہ آپ لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کریں۔ آپ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کریں گے تو لوگوں کے لیے حفظ کرنا آسان ہوگا، اور پھر ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرنے کا دوسرا فائدہ کہ لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہوگا، اسی طرح اس پر عمل کرنا بھی نسبتاً آسان ہوگا۔ ایک حکم دے دیا جائے، 2 حکم دے دیے جائیں تو اس پر عمل کرنا انسان کے لیے نسبتاً آسان ہے، مگر ڈھیروں ایک ساتھ بہت سارے احکامات دے دیے جاتے تو اس پر عمل کرنا مشکل ہوتا۔ تو آہستہ آہستہ تدریجاً تھوڑا تھوڑا قرآن مجید نازل کرنے کی حکمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی۔ ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی حکمت کا بیان فرمایا۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 32 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، اور کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ قرآن مجید ایک ہی دفعہ میں نازل کر دیا جاتا۔ اب کافر بھی دلیلیں پیش کرتے تھے، یہ ایک دفعہ میں کیوں نہیں نازل ہو رہا، تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہو رہا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اس لیے کہ آپ کا دل جو ہے اس کو قبول کر لے، ثابت قدم رہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ سیرت کے اندر واقعات نقل ہیں، احادیث کے اندر واقعات نقل ہیں نزول قرآن کے، کیونکہ قرآن مجید نازل ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سختی کا وہ عالم ہوتا تھا، یعنی نزول قرآن کی جو کیفیت ہوتی تھی، وحی کے نازل ہونے کی جو کیفیت ہوتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سخت ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے موسم میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو ہم دیکھتے تھے کہ جب وحی کا نزول مکمل ہو چکا ہوتا تو آپ کی پیشانی پر پسینہ موجود ہوتا، تو یعنی ایک سخت کیفیت تھی، وہ کیفیت مکمل ہوتی وحی کے نازل ہونے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پسینے کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ اسی طرح بہت ساری روایات میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہوتے ہیں اونٹنی پر اور وحی کا نزول ہوتا تو وہ اونٹ جو تھا
وہ وحی کی شدت کی وجہ سے بیٹھ جایا کرتا تھا، یعنی اس سے کھڑا رہنا اس کے قدرت میں نہیں رہتا تھا وحی کی شدت کی وجہ سے۔ تو یہ وحی کی سختی کا معاملہ تھا کہ وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہت سخت کیفیت رہتی تھی۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے دل کو ثابت قدم رکھتے ہیں، تاکہ آپ کا دل وہ وحی کو قبول کر سکے، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور آپ اس کی ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کر سکیں۔ تو ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرنا یہ ایک مقصد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راحت کا سامان اللہ سبحانہ و تعالی نے فراہم کیا وحی کو آہستہ آہستہ نازل کر کے۔ اس کے بعد چونکہ قرآن مجید نازل لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ہوا، تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا وہ، تو رمضان المبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے قرآن مجید، اور رمضان کا تعلق، تو رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا معاملہ بقیہ مہینوں سے کچھ زیادہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل امین علیہ السلام سے رمضان کے مہینے میں ملاقات کرتے تھے تو آپ کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ تو رمضان المبارک کے اندر سخاوت بڑھ جایا کرتی تھی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ نیکیوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ امت کے لیے ایک بہت بڑا سبق کہ ہمیں بھی رمضان المبارک کے مہینے میں عام دنوں سے کچھ زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے، ذکر کا معاملہ زیادہ ہو، نوافل کا معاملہ زیادہ ہو، تلاوت کا معاملہ زیادہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا معاملہ بقیہ مہینوں سے رمضان کے مہینے میں زیادہ ہو، کیونکہ ایک روایت میں تذکرہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نفل کا، رمضان المبارک میں ایک نفل کو ادا کرنے کا ثواب ایک فرض کے برابر دیا کرتے ہیں۔ تو ایک فرض کے برابر جب ثواب مل رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اپنے نوافل کی تعداد کو بھی بڑھا دیں۔ اس کے بعد وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رمضان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی تھی حضرت جبریل علیہ السلام سے رمضان کی ہر رات میں، اور کیا معاملہ ہوتا تھا؟ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، تو قرآن ایک دوسرے کو سناتے تھے، ایک دوسرے کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے۔ فَرَسُولُ اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں کے اندر بھی اس وقت بہت زیادہ بڑھ جایا کرتے تھے، اتنا زیادہ بڑھ جایا کرتے تھے کہ جیسے تیز ہوائیں چلنے کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سنایا کرتے تھے، اور یہ معاملہ چلتا رہتا۔ تو یہ رمضان کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق، رمضان المبارک کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق، کہ قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان المبارک میں نازل ہوا۔ مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کو رمضان المبارک میں سنایا بھی کرتے تھے، تو یہ معاملہ قرآن مجید کے ساتھ بڑھ جایا کرتا تھا۔ اسی طرح یہی روایت کا تسلسل کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے رخصت ہوئے، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ قرآن سنایا۔ روایت آتی ہے، صحیح بخاری میں ذکر ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کان یعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن کل عام مرۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا قرآن ہر سال 1 مرتبہ، فعرض علیہ مرتین، اور پیش کیا گیا قرآن 2 مرتبہ، فی العام الذی قبض، اس سال میں کہ جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو 2 مرتبہ یہ معاملہ ہوا۔ تو قرآن مجید کا ایک تعلق رمضان المبارک کے ساتھ، کہ رمضان میں یہ نازل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے رمضان المبارک میں قرآن مجید کی۔ ہم عمومی جائزہ لیں تو قرآن مجید کا رمضان المبارک کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، اور قرآن مجید کا جس چیز سے بھی تعلق ہو جائے تو وہ چیز جو ہے وہ اہمیت والی ہو جاتی ہے، وہ چیز برکت والی ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ہی مہینے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے طے کیے گئے ہیں، اور قرآن مجید میں
آیت بھی موجود ہے کہ جس میں ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آسمان و زمین بنائے تھے تو دنیا میں 12 مہینے کی ترتیب اللہ نے طے کر دی، اس میں سارے مہینے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، مگر رمضان المبارک کا مہینہ خاص اہمیت والا مہینہ، بقیہ کی مناسبت سے خاص برکتوں والا مہینہ، کیونکہ اس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید کے تعلق کی وجہ سے رمضان المبارک کو اہمیت مل گئی۔ تو قرآن جس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جس کا قرآن سے تعلق بن جاتا ہے، اس کی اہمیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تمام فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمائے، مگر حضرت جبریل امین فرشتوں کے سردار، ان کا کیا معاملہ؟ کیونکہ وہ قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے نازل کیا کرتے تھے، ان کی ذمہ داری تھی یہ، تو انہیں فرشتوں کا سردار قرار دیا گیا کیونکہ ان کا تعلق ایک قرآن مجید کے ساتھ جڑ گیا تھا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول تمام رسول اللہ کے بھیجے ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام رسولوں میں سب سے بلند، آپ رسولوں کے سردار ہیں۔ اس کی حیثیت بھی قرآن مجید کا ایک تعلق ہے کہ ایک حیثیت اس کی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اسی طرح تمام دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے گئے، مگر جمعۃ المبارک کا دن وہ تمام دنوں پر فوقیت رکھتا ہے، وہ اس اعتبار سے کہ جمعے کے اندر خطبہ دیا جاتا ہے جمعے کی نماز سے پہلے، اور اس خطبے کے اندر تلاوت قرآن ہوتا ہے۔ تو جہاں کو تلاوت قرآن سے جڑنے کا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو اہمیت والی بنا دیتے ہیں، اس چیز کو برکت والی بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح آگے روایت بھی آ رہی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن سنتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ تو وہ شخص بھی بہترین کس لحاظ سے ہوا؟ وہ قرآن مجید کی وجہ سے ہوا۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری کلام جس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ اہمیت والی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حفاظ کا معاملہ کہ قرآن مجید جن کے سینوں میں محفوظ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں قیامت میں ان کو موقع دیں گے شفاعت کرنے کا، وہ بھی کس وجہ سے؟ وہ قرآن مجید کی برکت کی وجہ سے کہ قرآن مجید ان کے سینوں میں محفوظ ہے حفاظ کے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت میں ان کو شفاعت کا موقع دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا اتنا اکرام کریں گے کہ ان کو سفارش کرنے کا موقع بھی آخرت میں فراہم کریں گے۔ تو جس چیز کے ساتھ بھی قرآن مجید جڑ جاتا ہے، جس چیز کے ساتھ بھی، جس مہینے کے ساتھ، جس دن کے ساتھ، جس فرشتے کے ساتھ، جن رسول کے ساتھ، جس شخص کے ساتھ قرآن مجید کا تعلق جڑ جاتا ہے، تو وہ چیز، وہ شخص، وہ مہینہ، وہ ذات، وہ بہت بابرکت ہو جاتی ہے، وہ اس کا مقام اللہ کی نگاہ میں بہت بلند ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں اور اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، ہم اس کی تلاوت کا معاملہ کریں۔ قرآن مجید کا ہم پر کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہم آخری امت سے تعلق رکھنے والے ہیں، آخری رسول کو ماننے والے ہیں۔ اب ہمارے سامنے کوئی رسول نہیں آئے گا، اب ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ قرآن آخری کتاب ہے، ہم آخری رسول کو ماننے والے ہیں۔ تو اب ہماری ذمہ داری ہے، اس امت کی ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کا جو مقام ہے اس کو سامنے رکھا جائے، اس کی تلاوت واقعی کی جائے جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اس کو سمجھا ایسا جائے کہ جیسے اس کے سمجھنے کا حق ہے، اس کو عمل ایسے کیا جائے کہ جیسے اس کے پر عمل کرنے کا حق ہے، اس کو آگے دوسروں تک اس انداز پر پہنچایا جائے جیسے آگے دوسروں تک پہنچانے کا حق ہے۔ یہ ہماری آخری امت ہونے کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کاموں کو سر انجام دینے والے ہو جائیں۔ اس بنا پر ہمیں ماہ قرآن یعنی رمضان المبارک کا مہینہ خاص طور پر قرآن مجید کے ساتھ بہت مضبوطی سے گزارنا چاہیے۔ ہمارے بزرگان علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس کا رمضان اچھا گزرتا ہے تو اس کے بقیہ 11 مہینے بھی اچھے گزرتے ہیں، اور جس کا رمضان اچھا نہ گزرے تو اس کا مطلب ہے اس کے بقیہ 11 مہینے بھی اچھے نہیں گزرتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن مجید کے ساتھ بہت مضبوط تعلق کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اور تلاوت قرآن کی فضیلت ہم جانتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس کسی نے قرآن مجید کا، کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا، اس کی تلاوت کی، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ دیکھیے کتنی بڑے سعادت کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے
والحسنۃ بعشر امثالھا، اور وہ نیکی اس برابر ہے کہ 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، یعنی ایک نیکی کا ثواب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے 10 گنا دیا جاتا ہے، یعنی ایک حرف پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نیکی ملتی ہے۔ اس کا مطلب ایک مکمل لفظ نہیں بلکہ ایک الفابیٹ مراد ہے، ایک لیٹر مراد ہے، ایک لیٹر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نیکی ملا کرتی ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت وہ باعث ثواب ہے اور بہت سارے ثوابوں کا اور بہت ساری برکتوں کا ذریعہ ہے۔ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی الف لام میم کی، تو الف لام میم سے مراد کیا ہے؟ وہ ایسے کلمات ہیں قرآن مجید کے کہ جس کے معنی اور مفاہیم ہم نہیں جانتے۔ الف لام میم کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو الف لام میم کا مطلب کیا ہے؟ اس کے حتمی معنی، اس کی حتمی مراد وہ ہم نہیں جانتے، تو یعنی بغیر سمجھے ہوئے بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حروف کی مثال دی یہاں پر 10 نیکیوں کے حوالے سے یا ایک نیکی کے حوالے سے، اس میں جو الفاظ استعمال کیے وہ الف لام میم کے حروف استعمال کیے کہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے اور میم علیحدہ حرف ہے، اس کے معنی بھی نہیں معلوم۔ تو واضح ہو سکا کہ جس کے معنی نہ معلوم ہو پھر بھی تلاوت کرنے کا اپنا اس کا اجر ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حدیث کا ذکر پہلے آیا کہ بہترین جو ہے فرد اس کو قرار دیا کہ جو قرآن مجید سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھنا یہ قرآن مجید کا ایک پہلا ادب ہے، قرآن مجید کا پہلا ایک تقاضا ہے، اس کے بعد اس کو پڑھتے ہوئے اس کو سمجھنا، یہ قرآن مجید کا اگلا تقاضا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں یہ روایت نقل ہوئی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن کو سیکھنا، بہترین شخص وہ ہے، سپرلیٹیو ڈگری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر استعمال فرمائی۔ بہترین کام اگر کرنے کا ہے اس دنیا کے اندر تو وہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہے، قرآن مجید کے اس کو سمجھنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا، یہ سب سے بہترین کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ اب اس حدیث کی بنیاد پر بہت سارے ہمارے امت کے علماء نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، تفاسیر انہوں نے لکھی، قرآن مجید کے ترجمے انہوں نے لکھے۔ یہ ہماری امت کا ایک ورثہ ہے کہ اس حدیث پر عمل کرنے کا پوری لوگوں نے زندگیاں لگا دیں اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے کہ انہوں نے قرآن مجید سیکھتے رہے، پوری زندگی قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کے لیے انہوں نے وقف کر دی اور انہوں نے پوری زندگی اسی طرح سے خرچ کر دی۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں حضرت ابو عبد الرحمن کا معاملہ آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کی تعلیم کے لیے اپنی زندگی لگا دی، اور وہ فرماتے ہیں وَذَاكَ الَّذِي أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَٰذَا، یہی وہ حدیث ہے جس نے مجھے اس جگہ بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ جہاں وہ قرآن مجید کو سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے وہاں پر بیٹھنے پر مجبور کر دیا اسی حدیث کی وجہ سے کہ میں یہاں پر بیٹھا رہتا ہوں، قرآن مجید سیکھتا ہوں اور لوگوں کو سکھاتا ہوں اور کہیں یہاں سے نہیں جاتا، یعنی اپنا مشغلہ انہوں نے زندگی کا مشغلہ یہ بنا لیا کہ وہ قرآن مجید سیکھتے تھے اور قرآن مجید سکھاتے تھے۔ قرآن مجید کو دوسروں کو سکھانے کا معاملہ ان کا بہت زیادہ تھا۔ یہ ایک معاملہ ہوا قرآن مجید کے ساتھ تلاوت کا، قرآن مجید کو سیکھنے کا، قرآن مجید کو سکھانے کا اور اس کی فضیلت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس کے مقام کا معاملہ۔ پھر رمضان المبارک اور ماہ رمضان المبارک اور قرآن مجید کا ہم تعلق دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑی عبادت رمضان المبارک کے اندر وہ تراویح کی ہے، جس میں قرآن مجید جو ہے وہ سنا جاتا ہے، وہ قرآن مجید سنایا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں تراویح کے ذریعے جو قرأت کی جاتی ہے، قرأت قرآن کا خصوصی اہتمام جو کیا جاتا ہے وہ بھی ایک فضیلت کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، بخاری شریف کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی
قیام کرے رمضان المبارک میں ایمان کے ساتھ اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اس کو اس کا اجر اللہ کی جانب سے دیا جائے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے، پچھلے تمام گناہ اس کے بخش دیے جائیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بخشش کے دروازے کھلے ہیں، بخشش کے دروازے کھلے ہیں کہ ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے رمضان کی راتوں میں جو قیام کرے، رمضان کی راتوں سے قیام، یہاں پر تراویح کی نماز، تراویح کی نماز میں بھی وہ قرآن کا معاملہ، تو رمضان المبارک اور قرآن مجید اس کا آپس میں ایک گہرا تعلق۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پچھلے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان غفاریت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہ معاف فرما دیں گے، تمام گناہ۔ انسان کتنا گناہ گار ہے، انسان نے کتنے گناہ کیے، ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم نے کتنے گناہ کیے، اتنے گناہ کیے کہ شاید ہم گناہ کر کے بھی بھول گئے ہوں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس وہ تمام گناہ اور تمام زندگی ہماری لکھی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تمام معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، بس شرط یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قربانی دینے والے ہو جائیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عبادت کے اندر زیادہ سے زیادہ شوق رکھنے والے بن جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تراویح کا معاملہ بھی نقل ہوتا ہے صحیح بخاری کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی، مگر پھر اس کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، خشیت، خوف کی وجہ سے کہ کہیں تم اس کو لازم نہ سمجھنے لگ جاؤ۔ یعنی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تراویح پڑھاتے تو لازم ہو جاتا، فرض سمجھنے لگتے کہ لوگ یہ چیز بھی فرض ہے، تو الفاظ آتے ہیں وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا۔ تو صحیح بخاری کی روایت کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم اس تراویح کی نماز کو فرض نہ سمجھنے لگ جاؤ اور فَتَعْجِزُوا عَنْهَا، پھر تم اس سے عاجز آ جاؤ، تمہارے اوپر تھکن ہونے لگ جائے اور تم اس کو چھوڑنا چاہو اور پھر بھی نہ چھوڑ سکو۔ تو اس طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز تو پڑھائی، مگر اس کو پھر مکمل طور پر روزانہ کی بنیاد پر نہیں پڑھایا، کہیں یہ فرض نہ سمجھ لی جائے۔ وَتُوُفِّيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، اسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمانے کا معاملہ ہو گیا اور معاملہ ایسے ہی تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر بہت سارے لوگ اپنی اپنی تراویح کی نمازیں ادا کر رہے ہیں، تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک ساتھ جمع کر دیا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا ان عبد الرحمن ابن عبد القاری، حضرت عبد الرحمن سے روایت ہے انہو قول کہ وہ فرماتے ہیں خرجت مع عمر بن الخطاب، میں نکلا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لیلۃ فی رمضان الی المسجد، رمضان کی ایک رات میں مسجد کی طرف میں گیا، فاذا الناس اوزاع متفرقون، میں نے دیکھا کہ لوگ مختلف جگہوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ یصلی الرجل لنفسہ، کوئی آدمی انفرادی نماز ادا کر رہا ہے، ویصلی الرجل فیصلی بصلاۃ الرہط، تو کوئی آدمی ایک چھوٹے سے گروہ کے ساتھ نماز باجماعت ادا کر رہے ہیں۔ فقال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انی ارى لو جمعت هؤلاء علی قاریٍ، انہوں نے فرمایا کہ آپ کی کیا رائے ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر میں جمع کر دوں ان سب کو ایک قاری کے پیچھے، یعنی ایک امام کے پیچھے، علی قاری واحد لکان امثل ثم اعظم، تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ پھر اس کا پختہ ارادہ کیا انہوں نے، فجمعہم، پھر ان سب کو جمع کر دیا، علی ابی بن کعب، اور امام ان کو بنایا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو امام بنا دیا۔ تو یہاں سے ایک تراویح کا سلسلہ باقاعدہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کروا دیا، اور اس کی فضیلت ہم جانتے ہیں کتنی بڑی عبادت رمضان المبارک کی، اور قرآن مجید کو مکمل سننے کا معاملہ، مکمل سننے کا معاملہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کو تلاوت کا معاملہ ہم شروع کرتے ہیں اور پھر اس میں وقت زیادہ لگ جاتا ہے، مگر یہاں پر ایک مختصر وقت کے اندر پورے قرآن مجید کو سننے کا معاملہ ہوتا ہے تراویح کے اندر، اور وہ بھی اجر کا باعث ہے، سنانے کا معاملہ بھی مستقل ہوتا ہے، اس سے حفظ بھی انسان کا پختہ ہوتا ہے، سننے کا معاملہ قرآن مجید کا پختہ ہوتا ہے، اور جتنے اچھے قاری کے پیچھے انسان سنتا ہے اتنے اچھا اس کو لطف آتا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق کا ذریعہ بنتا ہے۔
رمضان المبارک میں ہر انسان غور کرتا ہے، ہر مسلمان غور کرتا ہے کہ اس کا معاملہ مختلف ہوتا ہے، اس کی دلی کیفیات مختلف ہوتی ہیں، اس کی روحانی کیفیات مختلف ہوتی ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ نیکیوں کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے والا بن جاتا ہے، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے تو اس کے اندر ایک روحانیت محسوس ہوتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس وقت گناہ کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، گناہ کی طرف راغب کرنا اپنے آپ کو مشکل ہو جاتا ہے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، اور نیکی کرنا وہ انسان کو آسان لگتا ہے۔ انسان کو تلاوت قرآن بقیہ مہینوں کے اندر مشکل محسوس ہوتا ہے، مگر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا نسبتاً آسان معاملہ محسوس ہوتا ہے۔ انسان نمازوں کے بعد تلاوت قرآن کا معاملہ اپنا رکھ رہا ہوتا ہے، اسی طرح مختلف مواقعوں پر قرآن مجید کی تلاوت کا انسان کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق، قرآن سے تعلق، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رمضان المبارک ایک نعمت، قرآن مجید ایک نعمت۔ انسان اپنا تعلق قرآن مجید کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں جوڑ لیتا ہے، اس کے نتیجے میں پورے 11 مہینے بھی ایک ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے رمضان کا، کہ اس مہینے میں نے رمضان المبارک کے ساتھ جب پورا مہینہ گزار لیا تو بقیہ 11 مہینے بھی میں قرآن مجید کے ساتھ گزاروں، اس کے ساتھ تعلق وہی رکھوں۔ تو یہ ایک ٹریننگ پیریڈ ہے رمضان المبارک کا، کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں تاکہ بقیہ 11 مہینے بھی ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق اسی انداز پر جاری رہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے لیے فضیلت ہی فضیلت، قرآن مجید کے تو جتنی فضیلتیں آئی ہیں قرآن مجید کے حوالے سے تو وہ فضیلت ہی فضیلت ہے۔ ہم قرآن مجید کو حفظ کرنے کا معاملہ بھی اپنا بڑھائیں، قرآن مجید کو حفظ کرنے کا معاملہ بھی بڑھائیں رمضان المبارک کے اندر۔ رمضان المبارک میں کچھ وقت ہم دیں اور قرآن مجید کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ حفاظ قرآن روز قیامت جو ہیں وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ روایت میں تذکرہ آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الماہر بالقرآن، قرآن کا ماہر، مع السفرۃ الکرام البرراء، وہ باعزت مکرم فرشتوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے اندر، باعزت مکرم فرشتوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے اندر قرآن مجید کا ماہر۔ تو قرآن مجید کو حفظ کرنے کا معاملہ بھی ہو کہ اس کے حفظ کی وجہ سے اس کے ساتھ مہارت پیدا کرنے کے نتیجے میں اس کا قیامت میں انجام جو ہے وہ بہت بلند ہوتا ہے۔ ہاں، اس میں مایوسی نہیں ہے کہ جس کا قرآن مجید ناظرہ اگر کمزور ہے اور قرآن مجید پڑھنے میں مشقت پیش آتی ہے، ان کے لیے مایوسی کی بات نہیں، بلکہ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی یقرأ القرآن، اور وہ شخص کہ جو قرآن مجید کی تلاوت تو کرتا ہے، وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، اور تلاوت کے دوران وہ اٹکتا ہے، تلاوت کے دوران اسے مشکل پیش آتی ہے، اس کے زبان سے صحیح تلفظ سے الفاظ ادا نہیں ہوتے، تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، اور اس پر یہ بہت بھاری بھی گزرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ فرمایا لَهُ اجران، اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں، ایک قرآن مجید کی تلاوت کا اجر، دوسرا اس مشقت کو برداشت کرنے کا اجر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی محنت کو، کوشش کو رائیگاں نہیں جانے دیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدردان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدر کرنے والے ہیں۔ اللہ کی راہ میں اخلاص سے جو بھی عمل کیا جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہیں، اس کے لیے ڈھیروں اجر عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کس طرح سے ہمارے دین کا معاملہ ہے، وہ بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی شاندار، بہت ہی خوبصورت، انسان کو نیکیوں پر آمادہ کرنے والا اور گناہوں سے روکنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اعمال نامے میں 1 اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ دیکھیں کتنی پیاری روایت، فرمایا کہ انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی ارادہ کیا ہے، سوچا ہے، اور اس پر ہی 1 اجر لکھ دیا گیا۔ انسان اس نیکی کو سر انجام بھی دے دیتا ہے، وہ نیکی کر بھی لیتا ہے تو اس کو 10 اجر دے دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نیکی کرنے کا معاملہ۔ اور اس سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو 10 سے 700 گنا تک اجر، اور اس سے بھی زیادہ دینا چاہیں تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ انسان اگر ایک گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اعمال نامے میں گناہ نہیں لکھا جاتا، اور وہ گناہ کر لیتا ہے تو ایک گناہ اعمال نامے میں لکھ دیا جاتا ہے، انسان توبہ کرتا ہے وہ گناہ بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔
تو یہ ہماری شریعت کا معاملہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لطف و کرم کا معاملہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمت کے دروازے کھلے ہیں، انسان آگے بڑھے، نیکیوں کی طرف آگے بڑھے۔ اللہ قدردانی کرنے والا ہے، اللہ ایک نیک کام کرنے پر 1، 10، 700 گنا اس سے بھی زیادہ اجر دینے والے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ انسان سے غلطی بھی ہو جائے، انسان بہرحال خطا کا پتلا، انسان سے کبھی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، جذبات میں انسان بہہ جائے، اللہ سے توبہ کرے، واپس پلٹ آئے، اللہ گناہوں کو بخشنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ وَلَهُ لَهُ اجران، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ جو مشقت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، صحیح سے حروف کے ساتھ ادائیگی نہیں کر پاتا جو شخص، اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں۔ ہاں، مگر یہ معاملہ نہیں کہ وہ پوری زندگی اسی عالم میں گزار دے۔ ہاں مشقت ہے، مگر اس مشقت کو برداشت کرتے ہوئے اگر قرآن مجید کے سیکھنے کا معاملہ اگر اس کا جاری رہے گا تو قرآن مجید سیکھ جائے گا، وہ صحیح حروف کے ساتھ تلاوت کرنے، صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت کرنے والا ہو جائے گا، اور پھر وہ حفظ کا معاملہ بڑھائے اور اپنے درجات کو اور بلند کر کے اپنے ساتھ وہ باعزت مکرم فرشتوں کے ساتھ ان کی اپنی جگہ کو بنا لے۔ اسی طرح قرآن مجید پر غور و فکر کرنا، اس پر غور و فکر کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں قرآن مجید پر۔ فرمایا سورہ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں، کتاب انزلناہ، یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہم نے نازل کی ہے، الیک، آپ کی طرف، مبارکن، یہ بابرکت کتاب ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ آپ ان کی آیات میں تدبر کریں، ان کی آیات میں غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل مند لوگ ان کی آیات پر غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ تو قرآن مجید کے 2 مقاصد، گہرے علم کے اندر ڈوب جانا، یہ تدبر کہلاتا ہے، گہری ریفلیکشن، گہری پونڈرنگ، قرآن مجید پر غور کرنا، گہرائی میں جا کر غور کرنا، قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید کو گہرائی میں جا کر اترنا، یہ قرآن مجید کی تدبر کہلاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعوت دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوں کہ جو قرآن مجید کے علوم کو حاصل کریں، دین کے علوم کو حاصل کریں، اپنی زندگیوں کو وقف کر دیں قرآن کے ساتھ، قرآن کو سمجھنے کے لیے، وہ چاہیں قرآن مجید کی گہرائی میں اتریں، قرآن مجید کی گہرائی سے معنی نکال کر لائیں، قرآن مجید کی گہرائی سے اس کے معنی اخذ کریں اور امت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنیں۔ ایک یہ درجہ۔ دوسرا درجہ، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَاب، نصیحت حاصل کرنے کا، عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، اپنی زندگی کا سامان اس سے حاصل کریں، قرآن مجید میں واقعات نقل ہیں، قرآن مجید میں ڈھیروں ہدایت کے سامان جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے ہوئے۔ قصہ آدم و ابلیس ذکر ہے، 7 مقامات پر ذکر ہے، کس طرح سے شیطان جو ہے، شیطان نے، ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا، اور کس طرح سے ان کو ایسے کام پر ورغلا دیا، ان کو ورغلایا، ان کو بہکایا، اور کس طرح سے وہ کام کروا دیا کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ انسان واقعات پر غور و فکر کرے، انسان دیکھے کہ میرے ساتھ بھی تو شیطان اسی طرح سے چالیں چل رہا ہوتا ہے، مجھے بھی ورغلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، مجھے بھی بہکانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، مجھے بھی بچنا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ گناہ ہو جائے تو اس سے مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ ہے وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَاب، نصیحت حاصل کریں عقل مند لوگ، قرآن مجید کے واقعات کو پڑھیں، قرآن مجید کے قصوں کو پڑھیں، قرآن مجید سے نصیحت حاصل کریں کہ انہیں کس انداز پر زندگی گزارنی ہے، کیا کیا کام انہیں کرنے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے، اور کن کاموں سے انہیں بچنا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ ہم اپنی گفتگو کا خلاصہ اس انداز پر پیش کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کا ہم نے تعلق بیان کیا قرآن مجید کے ساتھ۔ پہلی بات ہم نے ذکر کی تھی کہ رمضان المبارک کا قرآن مجید سے تعلق یہ ہے کہ قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک نازل کیا گیا رمضان المبارک میں، اور خاص طور پہ وہ لیلۃ القدر میں۔ اس کے بعد ہم نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر آسمان دنیا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید 23 برس کی زندگی میں نازل ہوا۔ رمضان المبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نیکیوں کا معاملہ بڑھ جایا کرتا تھا، قرآن مجید کی تلاوت کا معاملہ بھی بڑھ جایا کرتا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن سنانے کا معاملہ بھی بڑھ جایا کرتا تھا، اور آخری سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس دنیا میں تھا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن مجید سنایا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے فضیلت کا ذکر ہوا کہ قرآن مجید کے ایک ایک حرف پر ایک نیکی ملتی ہے، اور الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو تلاوت کا معاملہ۔
اس کے بعد قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے کی فضیلت کا معاملہ کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اسی طرح پھر رمضان کا تراویح کے ساتھ معاملہ کہ جس شخص نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، تراویح پڑھی، قرآن مجید پڑھا ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کا تذکرہ۔ پھر قرآن مجید کو حفظ کرنے کا معاملہ، قرآن مجید کا حافظ، قرآن مجید کا ماہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک قیامت میں وہ باعزت مکرم فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہم نے دیکھا جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے قرآن مجید مشکل سے پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دگنا اجر جو ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور آخری بات جو یہاں پر ذکر ہوئی وہ قرآن مجید کے حوالے سے غور و فکر کے دو درجات، ایک تدبر، گہرا غور و فکر کرنا جس کے لیے علوم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا نصیحت حاصل کرنا جس کو تذکیر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں ہماری گفتگو کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کرنے والا بنائے، قرآن مجید کو سمجھنے والا بنائے، قرآن مجید کو سمجھانے والا بنائے، اس پر عمل کرنے والا بنائے، اس میں گہرا غور و فکر کرنے والا بنائے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اخراجات میں مایانہ روی اختیار کرنا یہ آدھی معیشت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے جو معاشیات کے ماہرین ہیں وہ اس کے حوالے سے اگر گفتگو کریں تو وہ اس بات کی اہمیت کو پوری طرح سے واضح کریں گے کہ یہ کتنی اہم حدیث ہے انسانوں کی کامیابی کے لیے، خاص طور پہ امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی کامیابی کے لیے، کہ اعتدال کے ساتھ خرچ کیا جائے، مایانہ روی کے ساتھ جو ہے وہ خرچ کیا جائے تو معیشت کے معاملات بہت بہتر ہو سکتے ہیں۔